نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کا مبارک ارشاد ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ صحیح طریقے سے بات کیا کریں۔ میرے محترم دوستو، زبان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے کچھ حدود مقرر کی ہیں کہ اگر ان حدود کے اندر اس زبان کو استعمال کیا جائے تو یہ ہماری نجات کا سبب بن سکتی ہے، اور اگر ان حدود سے تجاوز کیا جائے اور شتر بے مہار کی طرح اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہی زبان ہماری تباہی و بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم اس زبان کو استعمال کرتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے ہم کوئی کلمہ نکالتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کلمہ کتنا اہم ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی اچھا کلمہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت پھر اس ایک کلمے کی وجہ سے ہمارے درجات بلند فرماتے ہیں، ہمیں جنت عطا فرماتے ہیں، اپنی رضا کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ اور کبھی اسی زبان سے کوئی ایک کلمہ ہم ادا کرتے ہیں اور وہ اتنا خطرناک کلمہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس ایک کلمے کی وجہ سے اپنی ناراضگی جو ہے نا وہ ہمیں عطا فرماتے ہیں، یعنی وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اسی طرح وہ جہنم میں داخلے کا اور جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ لہذا زبان کو بہت ہی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا فیرفعہ اللہ بها درجات، کہ بندہ کبھی کوئی کلمہ نکالتا ہے منہ سے اور وہ اللہ کو راضی کرنے والا کلمہ ہوتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اتنا عظیم کلمہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کلمے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور آگے اسی حدیث میں ہے کہ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، کہ کبھی ایسا کوئی کلمہ وہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، اور پھر اس کلمے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے میرے دوستو۔ اسی طرح میرے بھائی، یہی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کبھی دوسرے کو زخمی کرنے کا اور اس کے دل کو زخمی کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہم زبان سے کبھی کوئی کلمہ نکالتے ہیں، بے احتیاطی میں نکالتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے کہ اس کا دوسرے کے اوپر کیا اثر ہوگا نفسیاتی طور پر، اور اس کے دل کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا، کتنا زیادہ وہ اس سے متاثر ہوگا، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہوتا۔ تو اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ بہت سے سارے کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جو دل کو زخمی کر دیتے ہیں، دل کو پارا پارا کر دیتے ہیں۔ حساس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ یہ زخم لے کر قبر تک چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو عربی کے شاعر نے کہا ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو نیزوں کے زخم ہیں وہ بھر جاتے ہیں مگر زبان کے زخم کبھی نہیں بھرتے، لہذا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ لا يستقیم ایمان العبد حتى يستقیم قلبه ولا يستقیم القلب حتى يستقیم لسانه،
کہ انسان کا ایمان اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل ٹھیک نہ ہو جائے، اور دل تب تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک کہ زبان ٹھیک نہ ہو جائے۔ اور علماء نے فرمایا کہ یہاں پر ایمان سے مراد انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال ہیں، عبادات ہیں، اخلاق ہیں، معاشرت ہے، انسان کی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب کچھ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ انسان کا دل ٹھیک نہ ہو۔ اور دل کے ٹھیک ہونے کی چابی اور کنجی کیا ہے؟ وہ ہے زبان۔ ہم زبان کو ٹھیک کر لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت جو ہے نا ہماری زبان کی اصلاح فرمائے۔ میرے محترم دوستو، زبان کی تھوڑی سی بھی احتیاطی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی بیوی، ہماری ماں مبارک اور پاکیزہ ماں، مقدس ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی تنبیہ فرمائی۔ وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی نہیں فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ اپنی سوکھن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ فرما دیا تھا، اور یہاں سے اشارہ کیا تھا کہ ان کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی ناگوار گزرا، اور فوراً اسی موقع کے اوپر تنبیہ فرمائی۔ فرمایا یا عائشہ انک لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، اے عائشہ تو نے اتنا خطرناک کلمہ کہا ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی کے ساتھ بھی مکس کر دیا جائے تو سارے پانی کو جو ہے نا وہ خراب کر دے اور اس کو فاسد کر دے۔ لہذا میرے محترم دوستو، زبان کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے بات کرنے کا انداز اور اسلوب انتہائی اچھا ہونا چاہیے۔ اسلوب ہم صحابہ سے سیکھیں، کیسے اسلوب تھا ان کے بات کرنے کا۔ شکایت کرتے تھے، لیکن شکایت بھی کتنے پیارے انداز سے۔ ایک خاتون حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور اپنے خاوند کی شکایت کرنے لگی، لیکن کتنا پیارا اسلوب ہے، سبحان اللہ۔ کہتی ہیں ان زوجی صوام قوام، اے امیر المؤمنین میرا خاوند جو ہے وہ بہت زیادہ روزے رکھتا ہے، بہت زیادہ جو ہے نا راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، کاش کہ میں ایسا ہوتا۔ اس بیچاری نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر سمجھ نہیں آئی، اور پھر فرمایا کاش کہ میں ایسا ہوتا۔ تو پھر قریب ایک صحابی تھے حضرت کعب، انہوں نے حضرت کعب بن سور الازدی، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، یعنی ان کو سمجھ آ گئی، اور انہوں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین یہ اپنے خاوند کی تعریف نہیں کر رہی بلکہ اپنے خاوند کی شکایت کر رہی ہیں، اور یہ کہنا چاہتی ہے کہ میرا خاوند جو ہے نا مجھے وقت نہیں دیتا، اور جو فطری ضرورت ہے اس کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں بچتا، ہر وقت وہ عبادات میں مشغول رہتا ہے۔ کتنا پیارا انداز، کتنا پیارا اسلوب ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے میرے محترم دوستو، خصوصاً آج جب کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی فیس بک استعمال کرتا ہے، ٹویٹر استعمال کرتا ہے، وہاں پر لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، تو انتہائی احتیاط کے ساتھ اختلاف رائے کا اظہار کیا جائے۔ واٹس ایپ کے گروپس ہوتے ہیں، اس میں 200 بندے، 250 بندے ہوتے ہیں، تو لازمی بات ہے سب ایک رائے پہ متفق نہیں ہو سکتے، ہر کسی کا اپنا ذہن ہے، اس میں مختلف آراء کے لوگ ہوتے ہیں، تو رائے کا اظہار یہ ہر کسی کا حق ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے یہ ہر کسی کا حق ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا اختلاف کرنا ہے رائے کے اظہار کے بعد، وہ انتہائی شائستہ انداز سے ہونا چاہیے، اس میں گالم گلوچ نہ ہو، اور اس میں جو ہے نا غصہ نہ ہو، اس میں دوسرے ساتھی کی بے اکرامی نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور اس زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔